مسلمان اکیلا ہو، اکیلے نماز فرائض ادا کرنی ہو تو ان کا طریقہ کار، جب جماعت کے ساتھ فرائض ادا نہیں کرنے، اکیلے پڑھنے ہیں، تو ظہر کی نماز ہو تو اکیلے فرائض پڑھ رہا ہو تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، تو اس کو بیان کرنا ہے کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو ناک کے نیچے باندھے گا، جب باندھ لے گا تو اس میں پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک اس کو پڑھے گا، جب یہ ختم ہوگی تو پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اور ساتھ میں سورۃ الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین اس کو پڑھے گا، جب لفظ آمین کہنے کے بعد پھر کوئی ایسی سورت جو 3 چھوٹی آیتوں کے مد مقابل ہو یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے متقابل مثل ہو، تو اس کو تلاوت کرنے کے بعد رکوع میں چلا جائے گا، رکوع میں جا کر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ تعداد میں جتنا چاہے اس تسبیح کو پڑھے گا، سبحان ربی العظیم، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا، پھر قوما کرے گا، وہاں پہ ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد اور بھی بے شمار دعائیں ہیں وہ بھی پڑھے گا، پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گا، اسی طرح سجدے میں جا کر وہاں پر تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ تعداد میں جتنا چاہے اس کو پڑھے گا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھے گا، سیدھا جب بیٹھے گا تو اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، پھر دوسرے سجدے کے لیے تیاری کر کے دوسرا سجدہ کرے گا، تو سجدے میں جا کر پھر اس تسبیح کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر تکبیر کہتا ہوا پہلی رکعت کو مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، دوسری رکعت میں تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد آمین کہتا ہوا پھر قرآن پاک کی آیتوں میں سے قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے تلاوت کرتا ہوا پھر رکوع سجدوں کو مکمل کرنے کے بعد دوسری اتحیات میں بیٹھ کر عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا، پڑھنے کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، فرض نماز ادا کر رہا ہے، ظہر کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تیسری رکعت ہوگی وہاں پر جب کھڑا ہوگا وہاں پر مختلف انداز سے حدیثیں موجود ہیں، احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ ذکر و اذکار کرتے یا صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے، اور موطا امام مالک میں بھی اسی طرح کا ذکر ہے، در مختار میں یہ بات موجود ہے کہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ہمارے نزدیک سنت ہے، تو یا تو سورۃ فاتحہ پڑھ لے، پڑھنے کے بعد پھر رکوع کر لے، یا تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کی مقدار بھی کھڑا ہو جائے، خاموش رہ جائے تو پھر رکوع کر لے تو بھی اس کی نماز صحیح سمجھی جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد فوراً رکوع میں چلے جانا ہے، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات نہیں کرنی ہوتی،
सूरत को नहीं पिलाना होता, बस सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ने के बाद रुकू और सुजूद करना है। इसी तरह मगरिब की है तो उसकी तीसरी रकात सिर्फ एक होगी, ईशा है तो उसकी आखिरी 2 रकातें, तीसरी और चौथी होगी। इसी तरह ज़ुहर है तो उसकी भी फर्ज जब अकेला पढ़ रहा है, इमाम के पीछे पढ़ने की बात नहीं हो रही। अब आया जमात